رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم دوستوں اور بزرگوں، انتہائی باسعادت گھڑی کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے ایک بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس بچے نے پورا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اور اس موقع پر میں تہ دل سے بچے کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بچے کے محنت کرنے والے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بچے کا قرآن پاک حفظ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بچے کے والدین کو جو وعدے اللہ کے نبی نے قرآن پاک کے حفظ پہ والدین کے لیے کیے، جو اللہ نے کیے ہیں، وہ تمام تر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کی۔ تو جب نیک لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو جذبات بھی نیک بنتے ہیں، تو اسی طرح جب دنیا کے اوپر محنت کرنے والوں کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو جذبات بھی دنیا کو بڑھانے کے بنتے ہیں۔ تو دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ بیٹھو اور اپنے سے نچلے طبقے والے کو دیکھو۔ امیروں کے ساتھ بیٹھو لیکن ان کی دولت سے متاثر نہ ہو، اس سے انسان پھر تقابل کے اندر آ جاتا ہے کہ میں نے بھی اس تک پہنچنا ہے یا اس سے آگے نکلنا ہے، تو یہ کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہوتی۔ لاہور کا ایک شخص ہے جس کی 11 ملیں ہیں اور اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ خود نہیں گن سکتا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ تو اس کو کہا کسی بزرگ نے، یار بس کرو، اب کیا کرنا ہے اتنے مال کو، اب کچھ اپنی استعداد دین کے اوپر بھی لگا لو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ میری 11 نسلیں بھی اگر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ایسے شخص کے پاس بیٹھتا ہوں جس کی 12 ملیں ہیں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یار میں بھی 12 بناؤں۔ تو اب یہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد آتی ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو آپ سے حیثیت کے لحاظ سے نچلے درجے کے ہیں۔ تو اپنی ساری استعدادیں آج ایسی چیز کے اوپر لگ رہی ہیں جو یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر زندگی کے ہدف اور زندگی کے ٹارگٹ وہ بڑے بنانے چاہیے، اور سب سے بڑا ہدف کیا ہے کہ یار میری زندگی کے اندر میں ایسا کچھ کر کے جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو اور وہ رہنمائی کیسے ملے گی کہ رب کیسے راضی ہوگا؟ جب قرآن کے اوپر عمل کیا جائے گا اور جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے اس قرآن کو، جب قرآن کو سمجھیں گے کہ اللہ نے ایسا مضبوط علم عطا فرمایا کہ بڑی سپر طاقتوں نے کوشش کی ہے اس قرآن کے اندر تبدیلی لانے کی، لیکن وہ خود تبدیل ہو گئے، ہلاک ہو گئے، لیکن میرے رب کا قرآن تبدیل نہ ہو۔ سن 1935 کے اندر جب جرمنی پوری طاقت کے اندر آیا تو ان کے پادریوں نے انجیل جمع کی ہے۔ انہوں نے کہا یار اپنی انجیل تو دیکھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم بڑے ہی مذہب کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہیں اور حکومت کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو گئے ہیں،
تو انہوں نے پوری دنیا سے 70 نسخے جمع کیے ہیں انجیل کے، اور جب ان 70 نسخوں کو آپس میں ملایا، ہر نسخہ انجیل کا وہ اپنے اندر اتنا فرق رکھتا تھا کہ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہماری انجیل ہر علاقے کی اتنی مختلف، کہ امریکہ میں پڑھی جانے والی انجیل وہ کچھ اور ہے، پاکستان کے اندر کچھ اور ہے، افریقہ کے اندر کچھ اور ہے، آسٹریلیا کے اندر کچھ اور ہے، اتنا فرق انجیل کے اندر۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے نا قرآن، اس کا بھی یہی حال ہوگا، اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو اللہ کی شان، ان لوگوں نے 40,000 نسخے جمع کیے۔ کتنے؟ 40,000 نسخے قرآن کے، چھوٹے بڑے، کوئی مختلف چھاپے، کوئی مختلف لائنوں والے۔ تو ان کو جب ڈالا کمپیوٹر میں تو 40,000 آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر حفاظت کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، حفاظت کا میرے رب نے ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مدارس بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کی حفاظت کا۔ یہاں قرآن لکھوایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے، سینے کے اندر۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ نے قرآن کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے، یہ امت کے لیے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جو پچھلی کتابیں تورات ہے، انجیل، زبور، یہ نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس امت کے عاجمی، غیر عربی بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس امت کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، اور قرآن کو اعجاز عطا فرمایا ہے کہ یہ قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے ان میں جن کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ وہ سینے چنتے ہیں جس میں اللہ نے قرآن ڈالنا ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کی قدر، وہی جو قدر کرے گا وہ قرآن کی خدمت میں آگے نکلے گا، اللہ اس کو قرآن کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ جو قدر نہیں کرے گا، کتنے ایسے ہیں جو حافظ بن جاتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر ایسے مٹ جاتے ہیں، پتہ بھی ان کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہر وقت اکثر بچوں کو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ تو جب اللہ قبول فرما لے گا تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ دیکھو، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کا اس بچے کے اوپر احسان ہے، اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اس کے سینے میں ڈال دیا۔ آپ بچے پڑھ رہے ہو قرآن پاک، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو مختلف گھروں سے، مختلف علاقوں سے چن کر قرآن کے سامنے وہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیسے خوبصورت طریقے سے باوضو ہو کر اور خوبصورت طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، اور یہ استاد پڑھانے والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ سینکڑوں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کسی فیکٹری کے اندر کوئی ڈیوٹی نہیں لگئی، مشینوں کو صاف کرو جی، مشینوں کو گریس ڈالو، وہ بھی مزدوری کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ نے اعزاز یہ ان کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور طبقے والوں کو اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ تو اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، یہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو بھائیو، اس قرآن کو آگے چلانا، پھر اس کی آگے خدمت کرنا۔ دیکھو، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات صمد ذات ہے۔ اور صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے سب کو بنایا، ایک کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ کو آسمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ کو زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ سورج کی ضرورت سے پاک ہے۔
اللہ نے پانی بنایا، کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں، ساری انسانیت کو کھلاتا ہے، خود کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں حافظ بنایا، عالم بنایا، تو اللہ ہمارے علم کا محتاج نہیں ہے، ہمارے حفظ کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں خوش قسمتی عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ہمیشہ کوئی قیمتی چیز جب اپنے پاس ہوتی ہے تو انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، تو قرآن سے بڑھ کے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، تو اس کی حفاظت کریں۔ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے۔ یہ نہ کہیں یار اب تو میں پڑھنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں، بس قبول ہی ہوں، حفظ کر لیا ہے بس قبول ہی ہوں، میرے بچے نے حفظ کر لیا ہے، یہ میرے شاگرد نے حفظ کر لیا بس قبول ہی ہے۔ نہیں نہیں، محرومی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کہ اللہ سے مانگتے رہنا کہ یا اللہ ہما قسمی محرومیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایک حاجی صاحب تھے فیصل آباد کے اندر، جب حج پہ جا رہے تھے نا تو قافلہ حاجی کیمپ کے اندر گیا، تو وہاں پھر ہر نماز کے بعد جب تربیتی کیمپ لگا ہوا تھا، نماز کے بعد کہتے ہوئے دعا کرو جی اللہ ہم سب کو لے جائے، دعا کرو جی اللہ ہم سب کو لے جائے، تو دعا کرو جی اللہ ہم سب کو قبول فرما لے حج کے لیے۔ تو ایک مالدار آدمی تھا، اس نے کہا یار یہ کیا آپ باتیں کرتے رہتے ہو، ہم آ چکے ہیں، ہمارے ویزے لگ چکے ہیں، ٹکٹیں ہو چکی ہیں، تربیت کے لیے آئے بیٹھے ہیں، بس کل جانا ہے ایئرپورٹ پہ، آگے سعودیہ پہنچنا ہے، تو قبول ہوئے تو آ گئے ہیں، یہ کیا رٹ لگی ہوتی ہے جی دعا کرو جی اللہ قبول کر لے، دعا کرو جی اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر بھی اللہ سے ہی مانگنا پڑتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت محرومی آ جائے۔ تو اس نے کہا یار میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا، اللہ کی شان۔ اب وہ جب روانہ ہوئے، جہاز پہ بیٹھے، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، اور وہاں وہی شخص جو تاجر تھا وہ کہتا ہے کیا رٹ لگئی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے ہاتھ پہ پھنسی نکلی ہوئی ہے، پھنسی دانہ، میں ذرا وہ سامنے مستوصف کلینک ہے سنی پلاسٹر لگوا کے آتا ہوں۔ تو جب وہ اندر گیا وہاں تو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا کہ پاسپورٹ لیا، اسے ادھر ہی ضبط کر لیا، کہا ابھی اس کو واپس کرو، یہ الرجی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی حاجیوں کو الرجی لگنے کا امکان ہے، تو اس لیے ہماری رائے ہے اس کو واپس کیا جائے۔ تو وہاں کے قانون تو بڑے سخت ہیں، اسی وقت اس کو واپس کیا گیا۔ پھر اس کی کھوپڑی میں بات آئی ہے واقعی قبولیت کیا چیز ہے۔ تو قبولیت تو اس وقت مانگنے کا موقع ہوتا ہے جب انسان قرآن کے سامنے بیٹھا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، اس وقت مانگے اللہ قبول کر لے، یا اللہ ہما قسمی محرومیوں سے بچانا، محرومی سے بچانا۔ تو یہ اللہ سے مرتے دم تک مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمیں آگے بڑھا، ہمیں دین کے لیے استعمال فرما۔ تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی دیندار بھوکا مرا ہو، یا کوئی دیندار کی عزت نہ ہو؟ یہ کتنی بڑی اللہ نے عزت دی ہے، ہزاروں بندے پیچھے ہوتے ہیں، اور ایک حافظ صاحب جس کو ہم معاشرے کا گھٹیا ترین سمجھتے ہیں، تو وہ مصلی کے اوپر کھڑ کے اور کتنے لوگوں کو امامت کروا رہا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا منصب ہے یہ۔ اس لیے یہ ایسے لوگ بھی سمجھیں کہ بہت بڑا منصب ہے، اور دوسرا معاشرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بس وہ دنیا کا ماحول پیدا ہے، دیکھتے ہیں کہ بس دنیا والے کی عزت ہے، ایک پروفیسر ہے اس کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اور ایک کوئی جنرل ہے، افسر ہے، کہیں عہدے والا ہے، اس کی 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہے، گاڑیاں دی ہوئی ہیں جناب، بنگلے کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، بس اسی تو متاثر ہو گئے میں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، میں تو پائلٹ بناؤں، میں تو انجینئر بناؤں۔ یہ ماحول کو دیکھ کر یہ سب موت کے وقت سب ختم ہو جائے گا، لیکن بہترین ریکارڈ کیا ہے؟ یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، یہ قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا، والدین کو بھی عزت دلائے گا قرآن، اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی عزت دلائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو خشیت الہی تقوی کے اندر سب سے آگے ہو۔ یہ اللہ کے اصول چلتا ہے، باقی سب اصول یہیں رہ جائیں گے۔ مال و دولت کی بات ہوتی، عہدوں کی بات ہوتی، تو سب سے بڑے معزز آج قارون اور فرعون ہوتے، نمرود ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ذلیل و خوار ہو کر گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور سننے والی مسورات، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ دنیا کو نہ دیکھیں، خدا کے لیے ہم اپنی اولاد کو دین کا علم دیں،
یہی ہماری دنیا کے اندر بھی سکون کا ذریعہ بنے گا اور ہماری قبر کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا۔ اور آخرت اصل چیز ہے، یہ دنیا عارضی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اپنا اس خوبصورت صدقہ جاریہ بچوں کی صورت بنا کر جائیں دینی تعلیم کے حوالے سے، تو اور بچوں سے بھی گزارش ہے، بچیوں سے بھی، کہ دین کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے آپ کو قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بچیں حفظ کر رہی ہیں یا کتابیں پڑھ رہی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمائے، آسمانی علم سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ پڑھنے والوں کا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، پڑھانے والوں کا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر جبران کے والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اس بچے کو بھی مبارکباد، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اور باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سب بچوں کو دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا